علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں ہوئی تھیں. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت نے ہر ایک مسلمان پر یہ عبادت فرض بھی نہیں فرمائی، بلکہ شریعت نے جس کو صاحب نصاب بتلایا ہے اس کے اوپر 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے. یہ بھی بتلایا تھا کہ جب یہ عبادت ہے تو اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زکوٰۃ جس ریشو میں ادا کی جاتی ہے آج تک اسی ریشو میں ادا ہو رہی ہے. وہ ہے 40واں حصہ اعشاریہ نظام میں 2.5%. اس 2.5% کا 3 نہیں ہوا، 3.5 نہیں ہوا، 5 نہیں ہوا، 10 نہیں. وہ 2.5% تھی، قیامت تک 2.5% ہے. یہ ایک عبادت ہے. یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کنہیں دی جا سکتی ہے اور کنہیں نہیں دی جا سکتی. یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں ان افراد کو تلاش کیا جائے جو اس کے مستحق ہیں اور پھر انہیں زکوٰۃ دی جائے، بشرطے کہ وہ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ دین کے کسی شعبے کا مذاق نہ ہو رہا ہو. یہ بھی شرط ہے. اگر کوئی دین کے کسی شعبے کا مذاق اڑاتا ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ بھی بتایا تھا کہ اس طریقے سے زکوٰۃ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا. پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ ایسے رفاہی ادارے جو زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرنے کے پابند نہیں کرتے اپنے آپ کو، انہیں زکوٰۃ دینی جائز نہیں. آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو نہیں. یہ رفاہی ادارے جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا اور کچھ ہو، تو اس میں جب زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں تو جو اس آفت کا مارا ہوا ہوتا ہے اس سے یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان ہیں کہ غیر مسلم، اور نہ پوچھنے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے انہیں اگر وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی مد میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب اس کا ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے. یہ بینکوں میں جو زکوٰۃ
منہا ہوتی ہے یقوم رمضان کو، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ابھی صوبہ بلوچستان میں ان کا ایک خبر آئی تھی کہ 13 ارب روپے کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 26 ارب روپے ان کے خرچ ہو گئے۔ مطلب بتائیے زکوٰۃ دینے میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ جب اس محکمے میں زکوٰۃ و عشر کے محکمے میں تم ملازمین رکھو گے، انہیں اتنی مراعات دو گے، اتنی تنخواہیں دو گے، وہ کیا زکوٰۃ ادا کرے گا؟ 13 ارب کی زکوٰۃ میں 26 ارب خرچ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، صوبائی حکومت نے کہا ہم زکوٰۃ کا یہ محکمہ بند کر دیں۔ میں کہتا ہوں پورے وفاق سے بند ہونا چاہیے۔ اسلامی حکومت ہو تو لے سکتے ہو، اسلامی حکومت تو نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی حکومت دونوں میں فرق ہے۔ ان بینکوں میں جو زکوٰۃ کٹ رہی ہے یہ ادا نہیں ہو رہی، بہت ساری وجوہات سے۔ ایک تو یہ کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی کی امانت تھی، یکم رمضان آیا اس نے زکوٰۃ کاٹ لی، تو امانت میں تھوڑی زکوٰۃ کٹتی ہے؟ تم نے پوچھا تھا ہم سے؟ میرے پاس رقم آئی تھی رجب شعبان کے مہینے میں، تم نے یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹ لی، سال کا پورا ہوا نہیں میرا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم عللے تللے حکومتیں اپنے بہت سے کاموں میں خرچ کر دیتی ہیں۔ کئی سالوں کی بات ہے، اخبار میں اتنی سی خبر آئی تھی کہ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس کراچی میں ہوا تھا، ان کے ہوٹل میں رہنے کا خرچہ زکوٰۃ کی مد سے دیا گیا تھا۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس لیے یہ زکوٰۃ پہلے آپ سرٹیفکیٹ لگائیے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور سرٹیفکیٹ نہیں لگا ہوا تو آپ یکم رمضان سے پہلے جو وہ نصاب مقرر کر رہے ہیں اس نصاب سے کم کر لیجیے، پھر زکوٰۃ خود ادا کیجیے۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جگہیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ملتا، اور اگر ملتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقموں کو تقسیم کیجیے۔ بھائی جہاں اپنے رشتہ داروں میں دے رہے ہیں، جہاں ان رفاہی اداروں میں دے رہے ہیں جو زکوٰۃ کی مد رکھتے ہیں، آپ اسلامی مدارس میں بھی دیجیے۔ اور یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا مدرسہ قائم فرمایا تو صفہ کا، اس کے لیے مسجد نبوی شریف کے ایک ستون پر بتلا دیا تھا کہ جو زکوٰۃ صدقات واجبہ کی کوئی چیز لائے وہ اس ستون سے باندھ دے۔ اس ستون سے باندھا ہوا ہونے کا مطلب یہ کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، صدقہ واجبہ کی مد میں ہے۔ اس مدرسے میں وہ طلبہ جو اس کے مستحق ہیں وہ خود توڑیں اور لے لیں۔ وہ ستون ریاض الجنہ میں آج بھی موجود ہے۔ اس ستون کے اوپر ترکوں نے جب اس مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تھی، اس ستون کے اوپر وہ پھل وغیرہ جو ہے وہ بنائے رکھے ہوئے، پتہ چل جاتا ہے یہ ستون یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ اور بھائی اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تو آج کچھ نظر آتے ہیں نا، یہ متمول افراد، کھاتے پیتے افراد، اس کی اشاعت کے لیے، ورنہ اکثریت تو آج بھی وہی غریب اور غربا کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسلام جب آیا تھا تب بھی غریب تھا، اور جب آخر وقت ہوگا تب بھی غریب ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ اس کی اشاعت کرنے والے، اس کو حاصل کرنے والے، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ امام مسجد کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا، اردو داں تو ہم ہیں، ہم نے پڑھایا تھا۔ تو جب دوسری جگہ کے دوسری زبانوں کے لوگ آ کے پڑھیں گے تو پھر تمہیں بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن غنیمت ہے، دین کی حفاظت تو کر رہے ہیں وہ۔ اس دین کی اشاعت میں حصہ لینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ صرف زکوٰۃ سے نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی دی جائے گی مدرسے میں، نہیں،
نفلی صدقہ بھی دینا ہے، جب ضرورت ہو تب دینا ہے، جتنی حیثیت ہے، آٹھانے کی حیثیت ہے آٹھانے دینا۔ اور دیکھیے یہ مدرسوں کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ مدرسے کی عمارت کو، مدرسے کی انتظامیہ کو، اس کے محتمین کو نہیں دیتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کسی مستحق کو، فقیر کو، مسکین کو زکوٰۃ کی رقم نکال کے دے رہے ہیں تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس سے یہ کہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے، نیت آپ کی ہے کہ میری زکوٰۃ ہے۔ لیکن جب مدرسے کے محتمین کو اور انتظامیہ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو وہاں بتلانی پڑے گی، اس لیے کہ آپ اس کو نہیں دے رہے، یہ آپ کا وکیل ہے۔ کیا مطلب وکیل ہے؟ وکیل اس بات کا ہے کہ یہ مدرسے کی عمارت تو زکوٰۃ کی مستحق ہے نہیں، بنی نہیں سکتی زکوٰۃ سے، اور انتظامیہ کی جو تنخواہیں ہیں وہاں کے افراد کی وہ بھی زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی۔ یہ وکیل اس بات کے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ 100 روپے زکوٰۃ کے ہیں، کہنا پڑے گا زکوٰۃ کے ہیں، وہ لکھے گا اپنے پاس، تو جب اس کے خرچ کرنے کا وقت ہوگا تو یہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرے گا، اسی لیے لکھا جاتا ہے رسید پہ ومل زکوٰۃ، صدقہ فطر، فی سبیل اللہ، یہ اسی لیے لکھا جاتا ہے۔ وکیل کو اگر پتہ نہیں ہوگا یہ رقم کس مد کی ہے تو کیسا خرچ کرے گا؟ اس لیے دین کی اشاعت میں بھی حصہ لیجیے، اس کی ہم اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو دین کے مطابق جو دین کے کام کر رہے ہیں ان کے کاموں میں حصہ دار تو بن جائیے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، میرے پاس اپنا ذاتی مکان ہے رہنے کا، لیکن اس ذاتی مکان کے علاوہ ایک اور مکان بھی ہے میرے پاس، ذاتی دکان ہے ایک اور دکان بھی ہے میرے پاس ایک خطہ زمین ہے اور میں نے اس کو خریدا ہے، لیکن میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس کا کاروبار کرتا ہوں، نہ میں مکان خرید کے بیچتا ہوں، نہ میں دکانوں کو خرید کے فروخت کرتا ہوں، نہ زمین کے ٹکڑے جائیداد خرید کے میں فروخت کرتا ہوں، میرا کام نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ ہے۔ تو جس کے پاس ایسے ایک ذاتی مکان کے علاوہ ہو، ذاتی دکان کے علاوہ ہو اور زمین خریدی ہو، لیکن اس کا کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے یہ، تو جب سال پورا ہوگا تو اس ذاتی مکان کے علاوہ مکان، وہ دکان جو ذاتی دکان کے علاوہ ہے، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے فرض نہیں ہے کہ میرا یہ کاروبار نہیں ہے، میں نے خریدا ہے، اس لیے خریدا ہے، بچے بڑے ہوں گے کام آئے گا، یہ میرے پاس پیسہ رکھا تھا یہ بڑھ جائے گا، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا، خرید لی میں نے، میرا پیشہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ذاتی مکان کے علاوہ جو دوسرا مکان، دکان کے علاوہ دوسری دکان ہے، میں نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، میرا سال پورا ہو گیا، سال بھر میں جو اس کا کرایہ آیا وہ میں نے خرچ بھی نہیں کرا، میرے پاس موجود ہے، میں پہلے سے صاحب نصاب تھا، اسی میں مل کر وہ مال بھی اسی میں مل گیا، اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، اس کی ملکیت پہ نہیں آئے گی۔ اگر کرایہ آ رہا ہے اور میرے پاس محفوظ ہے سال بھر تک، میں اس کو خرچ بھی نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس مال بھی مل گیا، تو اس کرایہ پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور وہ شخص جو مکانات کو خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، دکانوں کو خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، زمینیں خرید کر بیچتا ہے، جب اس کا سال پورا ہوگا، یہ صاحب نصاب ہے، سال پورا ہو گیا، تو جس دن اللہ کا حکم آیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کر، تو یہ زمین، یہ دکانیں، یہ مکانات، ان کی ویلیو جو آج مارکیٹ میں ہے، اس ویلیو کے مطابق، اس کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے کمیٹی ڈالی، اب کمیٹی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کھل گئی، کبھی بالکل آخر میں کھلی، کمیٹی ڈالی، پہلے کھل گئی،
سال میرا بعد میں پورا ہوا. اب جو کمیٹی کھلی وہ میں نے خرچ نہیں کری، وہ میرے مال میں شامل ہو گئی. تو جب سال پورا ہو گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے. اور میری کمیٹی بعد میں کھلی، سال پورا ہو گیا لیکن ابھی کھلی نہیں، لیکن میں نے جو رقم دی ہے مہینہ بمہینہ وہ تو امانتاً دی ہے نا. تو جب سال پورا ہو گیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. میں نے حج کی درخواست لگائی لیکن ابھی سفر نہیں کیا، میری رقم چلی گئی بینک میں، حکومت کے پاس چلی گئی، وہ اپنے جو بھی کام کرے گی، لیکن میرا سفر نہیں ہوا، میرا سال پورا ہو گیا. جب سال پورا ہو گیا ابھی حج کا سفر نہیں ہوا، یہ جو حج کی رقم حج کے لیے جو رقم میں نے جمع کرائی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. ابھی میں نے استعمال نہیں کری وہ. اگر استعمال کرنے کے بعد میرے سفر شروع ہونے کے بعد سال پورا ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے چند موٹے موٹے مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، لیکن اور بھی مسائل سے واسطہ پڑتا ہے. جب زکوٰۃ دینے والے کو جن مسائل سے واسطہ پڑے تو اہل علم سے دریافت کر دیں. رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائے. رمضان میں پہلی چیز بتلائی تھی تراویح. بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر تراویح میں قرآن کریم مکمل ہو گیا. جنہوں نے وہاں پڑھا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مکمل ہو گیا تو تراویح مکمل ہو گئی. نہیں، تراویح جب تک رہے گی جب تک یہ مہینہ رہے گا. اس کو پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ جن مساجد میں جن مقامات میں قرآن مجید ہو رہے ہیں وہاں ان کے پیچھے سنیں. دوسری چیز ہے روزہ. روزے چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تیسرا پروگرام اللہ نے رمضان کا دیا ہے اعتکاف. اعتکاف ساری غیر چیزوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر خالصتاً اللہ کے لیے 9-10 دن کے لیے فارغ کر رہے ہیں. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے سن 2 ہجری سے، اور آپ حیات رہے، اس دنیا میں رہے، جب تک آپ نے رمضان کے اعتکاف کو نہیں چھوڑا، برابر پڑھتے رہے آخری 10 دن. اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو آپ کی مبارک زندگی کا آخری رمضان تھا اس رمضان میں آپ نے بجائے آخری 10 دن کے آخری 20 دنوں کا اعتکاف کرنا. ہر سال 10 دن کا کرتے تھے، اس مرتبہ 20 دن کا کیا. اور ہر سال ایک مرتبہ جتنا قرآن مجید نازل ہو جاتا تھا اس کو ترتیب کے ساتھ دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ. آخری رمضان تھا، آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ سنایا، 2 مرتبہ جبریل امین سے سنا. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المؤمنین برابر رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتی رہی. یہ اعتکاف کی 3 قسمیں. ایک تو ہے کنجوسوں والا اعتکاف، میرا فلانا کام ہوگا تو میں 2 دن کا، 1 دن کا، 3 دن کا، جو میں مانوں اعتکاف کروں گا، اور اللہ نے وہ کام پورا کرا دیا، وہ اعتکاف کرنا پڑے گا، روزے رکھ کے کرنا پڑے گا. مرد ہے تو مسجد میں آ کے کرنا پڑے گا، عورت ہے تو گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کے کرنا. روزے بھی رکھنے پڑیں گے، شرط ہے. اور ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ورنہ تو ہر آدمی جو ہے وہ اعتکاف اس کو کرنا پڑتا. لیکن یہ سنت مؤکدہ کے علاوہ فرض علی الکفایہ ہے. ایک محلے میں اگر کسی ایک شخص نے اعتکاف نہیں کیا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے ایک کر لے گا سب کے اوپر سے ذمہ اتر جائے گا. لیکن بہرحال
اس کے ثواب بہت ہے، وہ حضرات جو اعتکاف کرنے کے اہل ہیں، شرعاً احکامات پورے کر سکتے ہیں اس کے، اور وہ اعتکاف کا وقت دے سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں۔ یہ کیا مطلب ہوا شرعاً؟ مطلب یہ ہے کہ میں ایک جگہ ملازم ہوں اور میں اعتکاف اس نیت سے کر رہا ہوں کہ 10 دن کی مجھے چھٹی مل جائے گی، تو بھائی اعتکاف نہیں ہوگا، کہ ذہن میں تو یہ 10 دن کی چھٹی ملے گی، اللہ کے لیے تو نہ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی خالصتاً اللہ کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس اعتکاف کرنے والے سے جہنم کو اتنی دور فرما دیتا ہے جتنی 3 خندقوں کو، اور ایک خندق کا فاصلہ بتایا اس زمین سے لے کر آسمانی دنیا سے بھی زیادہ، اس جیسی 3 خندق۔ تو یہ خالصتاً ہو اللہ کے لیے۔ تو جو آدمی 9 دن کا 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے شرعی احکامات پورے کر کے اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے لیے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے مرد مسجد میں آ جائے، عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف میں بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اعتکاف کرنے والے کے 24 گھنٹے ایسے اللہ کے یہاں شمار ہوتے ہیں جیسے یہ مستقل عبادت میں لگا ہوا ہے، جیسے فرشتے عبادت میں لگے ہیں۔ اس کا سونا بھی عبادت ہے، یہ تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، درود شریف، استغفار، کوئی سبق پڑھنا کسی سے دین کا، کسی کو پڑھانا، کسی کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ سب دین ہے۔ اتنا بتلایا گیا کہ اگر معتکف اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، سامنے دیکھ رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہنا چاہیے، زبانی، بدنی، لسانی، جو بھی ہے وہ عبادت میں لگا ہے، نہیں ہے سو جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یہ تیسرا پروگرام دیا گیا۔ اور چوتھا پروگرام ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، بتلائی نہیں کہ کون سی رات ہے، ذمہ داری دے دی آپ کو، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ خود دیکھیں، اس کے متعلق زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جلى نهار رمضان بالصيام وجلى لياليه بالقيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشرهم إن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من العذاب الغرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سابوهم بالفضل التام وقادوهم إلى دار السلام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن من وظائف شهر رمضان قيام لياليه بالصلاة والقرآن والتخفيف فيها والتبعيض فيه مصوغان بغير أن يقع فيهما خلل أو نقصان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقيامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے. جو صف بچھی ہوئی ہے، صف کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا صف کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو ورنہ صف ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. موبائل فون بند کر لیجئے. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا دیجئے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما ہماری جان مال عزت اور وہ سب کی حفاظت پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما انہیں کامیابی عطا فرما اے اللہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک میں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اے اللہ یہ جو دہشت گرد ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ یہ جو بلوچستان میں ریل کا حادثہ ہوا ہے اے اللہ اس میں جو شہادتیں ہو گئی ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت یاب فرما اے اللہ اس دہشت گردی کا خاتمہ فرما اے اللہ جو اس میں مبتلا ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خدشات سے محفوظ فرما ہمارے شہروں کے اندر امن امان کی فضا قائم فرما مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کے توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکات نصیب فرما اس ماہ مبارک میں ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ جتنے دن اور راتیں رہ گئی ہیں اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزریں اور اے اللہ اس کے احترام کی توفیق عطا فرما اس کے معمولات کو اے اللہ صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب